أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان موجودا قبل وجود الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء تفرد بالأولية والقدم فوسمع كل شيء ما عدا بالفناء والعدم كما قال هذا شأنه كل شيء هالك إلا وجه الله كل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى إليه اختلاف النيات ولا يعذب عنه عاصف العباد في الخلوات سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نشهد أن محمدا نبيه وحبيبه وسيد المرسلين وشفيع المذنبين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين محترم مومنین کرام، ہماری گفتگو اس خاص موضوع پر ہو رہی ہے جو ہماری زندگی سے ہر لمحہ، ہر وقت، ہر پل جڑا ہے اور جڑا رہنا چاہیے، وہ ہے تزکیہ نفس۔ اور یہ ایام جو کئی مناسبتیں ہمارے سامنے ہیں، ایک تو یاد شہداء جنہوں نے راہ خدا میں، تبلیغ اسلام میں بقائے دین کے لیے شہادتیں دی، اور ایک شہادت اور جناب ام البنین سلام اللہ علیہا، اور آنے والے ایام میں ولادت شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اور انسان جب اپنے نفس کو سمجھ لیتا ہے تو پھر شہادتیں بھی سمجھ میں آتی ہیں، ولادتیں بھی سمجھ میں آتی ہیں، دین بھی سمجھ میں آتا ہے، قانون بھی سمجھ میں آتا ہے، ملک بھی سمجھ میں آتا ہے، رشتہ دار بھی سمجھ میں آتے ہیں، اولاد بھی۔ جب انسان کا نفس بے قابو ہو جاتا ہے تو بہت ساری سوجھ بوجھ، بہت ساری سمجھ اس سے دور ہوتی چلی جاتی ہے، اور وہ کئی امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ امراض کی قسمیں ہیں، دو قسمیں۔ ایک مرض وہ ہے جو ہماری باڈی کو ہوتا ہے، دوسرا مرض وہ ہے جو ہماری روح کو ہوتا ہے، اور دونوں کے علاج الگ الگ ہیں۔ اگر زخم ہو گیا ہے باڈی پر، آپ کو ایک حکیم، ایک ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ اگر زخم ہو گیا ہے روح پر تو پھر آپ کو قرآن و اہل بیت کے پاس جانا ہے، وہاں جا کے آپ کا معاملہ حل ہوگا۔ یہ باڈی کا زخم آپ کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، بہت ساری چیزیں دی ہیں جس سے شفا رکھتا ہے، وہاں جائیے۔ اسی طرح جب ہمارے معاشرے میں بیماریاں پیدا ہو جائیں، مرض پیدا ہو جائے، اس کا علاج الگ ہے۔ خود صرف ہمارے نفس میں بیماری پیدا ہو جائے، اس کا علاج الگ ہے۔ جیسے آپ نے اس سے پہلے بہت ساری بیماریاں، ابھی ایک بیماری لیٹسٹ جو چل بھی رہی ہے، یہ سب کے لیے، کسی ایک کی بیماری نہیں ہے کہ بھئی یہ آدمی بیمار ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد اب بیماری ختم فنش ہو گیا۔ بہت سارے لوگ، پلیگ کی بیماری ہوتی تو ایک کے لیے نہیں ہوتی تھی، بہت سارے لوگوں کو
बीमारी का इलाज सब पर, दवा सब लोग खाएं, सब लोग परहेज करें, सब लोग बचें, ऐसी जगह ना जाए, ऐसी चीज ना खाएं, ऐसी चीज को छुए ना, बीमारी ना बढ़ जाए। और जब माशरे की बीमारी होती है, सोसाइटी की बीमारी होती है, तो ये ज्यादा नुकसान होता है। और ये माशरे में बीमारी आती कैसे? एक एक करके, एक आदमी से बीमारी फैलती, पूरे मुल्क में कैसे बीमारी फैलती? यहाँ तो बीमारी नहीं थी, दूसरे मुल्क से एक आदमी आया, उसने कितने लोगों से हाथ मिलाया, कितने लोगों से मिला, उसने उससे मिला, वो उससे मिला, बीमारियां बढ़ती गई। इसमें बहुत सारी दलीलों की जरूरत नहीं है, आपके सामने ही है। भाई आप किसी के सामने खांसी है नहीं, बीमारी ट्रांसफर हो जाएगी। किसी के सामने मुंह मत खोलिए, बीमारी ट्रांसफर हो जाएगी। आप किसी से हाथ मत मिलाइए, बीमारी ट्रांसफर हो जाएगी। आप किसी से टच मत होइए, बीमारी ट्रांसफर हो जाएगी। तो जब इतनी बीमारियां हुई तो उसका इलाज भी ढूंढा गया, सबको इलाज कराना पड़ेगा, एक के इलाज से काम नहीं होगा। इसी तरह जब रूहानी बीमारी माशरे में आती है तो फिर सबको अलर्ट पर आ जाना चाहिए, बीमारी किससे आई। मसलन अगर हमारे माशरे में बीमारी आ गई तकब्बुर की, गुरूर की, कहां से आई बीमारी, किन लोगों ने फैलाई है? हमारे अंदर तो नहीं आ गई है, चेक करें। अगर आ गई है तो अभी तौबा का दरवाजा खुला है और मलकुल मौत हमारे करीब नहीं है, दूर कर सकते। नफरत की, कहां से आई बीमारी? कहीं हमारे अंदर तो नहीं है। हम किसी और को देखने के बजाय हम खुद पर पहले एक्सपेरिमेंट करें। सुनना बड़ा आसान होता है। जब पैगंबर अकरम के पास एक खातून आई, उन्होंने शिकायत की, मेरा बच्चा इतना मीठा खाता, जैसे आज आप लोग परेशान होते हैं, बच्चा मीठा खाता, दांत खराब हो जाए, चॉकलेट नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। उस्ताद से कहते हैं, ट्यूशन वाले से कहते हैं, खुद भी समझाते हैं। पैगंबर के पास आई खातून, या रसूल अल्लाह, ये मीठा खाता है, इसके दांत खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा। लॉजिक तो यही है। 2 दिन बाद आना, 3 दिन बाद आना, फिर कहा भाई बेटा तुम मीठा मत खाया करो, तुम्हारी माँ को नहीं पसंद है, तुम्हारे दांतों को नुकसान होगा। या रसूल अल्लाह, इतनी सी बात बोलने के लिए आपने 3 दिन दौड़ा है। आप पहले मैंने खुद पर एक्सपेरिमेंट किया, मैंने खुद को पहले उस पर खड़ा किया ला के भाई ये काम ना करूं। लेकिन हमारा माशरा ऐसा नहीं है। वो दूसरे को देखता है उसके कपड़े गंदे हैं, दूसरे को देखता है उसका गरेबान फटा है, दूसरे को देखता है उसका बच्चा बदतमीज है, दूसरे को देखता है उसकी लड़की बदतमीज है। खुद पर एक्सपेरिमेंट नहीं करता, अपने लिबास पे तवज्जो नहीं देता। निज़ाम इलाही के अंदर ये है कि पहले आपको वैसा बनना पड़ेगा। अल्लाह ने अंबिया को वैसा बना के भेजा कि भाई तुम अगर ये बात कह रहे हो, ये तुम्हारे अंदर होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए। अगर वो क्वालिटी तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम वो बात नहीं कह सकते, तुम्हें हक नहीं है। ये भी पैगंबर ने सिखाया है। कितनी छोटी सी बात है, तमाम मुसलमानों के तमाम फिरके इस बात को बयान करते हैं। रसूल अल्लाह ने जब कोई औरत बच्चे को लेके आई खाना, मीठा नहीं खाना, तो रसूल अल्लाह ने 3 दिन बाद जवाब दे, सब कहते हैं। लेकिन अमली जामा कब पहनाएंगे? अमली जामा उस वक्त पिला सकते हैं कि जब हमारा नफ्स हमारे काबू में हो। जब हमारा नफ्स हमारे काबू में नहीं होगा तो हम उसे अमली जामा नहीं पिला सकते। हमें एक बच्चे को पढ़ाना है, तालीम दिलाना है, बच्चा हमारे काबू नहीं है, आप पढ़ा सकते हैं? कितने वालिदैन शिकायत करते हैं बच्चा काबू में नहीं है, सुनता नहीं है। स्कूल से लेके कॉलेज, कॉलेज से लेके मदरसे, सब कहीं आती शिकायत। जो असातिज़, जो टीचर्स हैं, आप उससे पूछिए, सुनता नहीं है। जो नहीं सुनता है तो आप उसे कैसे पढ़ाएंगे? आप उसके पास जाते हैं जिसकी सुनता है। मसलन अगर मदरसे में मौलाना साहब की बात मानता है तो आप मौलाना साहब से शिकायत करेंगे। ट्यूशन टीचर की बात मानता है तो ट्यूशन टीचर से शिकायत करेंगे।
اسکول ٹیچر کی بات مانتا ہے تو اسکول ٹیچر جہاں سے اس پر دباؤ بنا سکتے ہیں آپ وہاں تک دوڑ لگاتے ہیں کہ سننے لگے، ماننے لگے. کیوں؟ تاکہ ہم اسے ایک اچھا انسان بنا دیں. اللہ نے انبیاء کو بھی تو اسی لیے بھیجا ہے. جب تم بے قابو ہونے لگو تو انبیاء کی پناہ میں آؤ، جب تم بے قابو ہونے لگو تو قرآن کی پناہ میں آؤ، اہل بیت کی پناہ میں آؤ اور اپنا نفس ان کے حوالے کر دو. کیا یہ ممکن ہے کہ ایک مریض ڈاکٹر کے پاس جائے، دوا لائے، باہر کی بھی دوا خریدے، ایک دن کی دوا 5,000 روپے کی لا کے وہ اپنی الماری میں رکھ دے اور امید یہ کرے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا؟ کیا پاسبل ہے؟ کہیں گے پاسبل. 5,000 کے کیا 5 لاکھ کے لیے ہے. جب تک اس دوا کو نوش نہیں کرے گا، کھائے گا نہیں، پینے کی ہے تو پیے، لگانے کی ہے تو لگائے، کھانے کی ہے تو کھائے، تبھی تو فائدہ ہوگا. جس طرح ظاہری بیماری دور کرنے کے لیے دوا کھانے کی ضرورت ہے، اسی طرح باطنی بیماری دور کرنے کے لیے باطنی دوا کھانے کی ضرورت ہے. مثلا اگر انسان متکبر ہوتا جا رہا ہے تو دعائے کمیل کے کچھ جملے ہیں جو اس کے تکبر سے روک سکتے ہیں، اسے غرور سے روک سکتے ہیں. دعائے کمیل کے کچھ جملے ہیں، ساری دعا ہے لیکن جو فائدے کی وہ میں بتا رہا ہوں. اسے کیسے راضی کرنا ہے، ہمارا یہ مرض دور کیسے ہوگا؟ اگر تکبر جیسی بیماری، نفرت جیسی بیماری ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اس کا علاج ہے، کرنا پڑے گا. بارگاہ احدیت میں کھڑے ہو کے کہیں وَأَنَا عَبْدُكَ ضَعِيفُ ذَلِيلُ الْحَقِيرُ الْمِسْكِينُ الْمُسْتَكِينُ. تیری بارگاہ میں جو کھڑا ہے یہ ذلیل انسان ہے. یا سریع الرضا، تو راضی ہو جا تو بہت جلدی راضی ہو جاتا. کہ نفس کو قابو میں کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے. اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہت آسان سی بات ہے، ہم بس قابو پا لیں گے. ایک بیڑی پینے والا، ایک سگریٹ پینے والا اپنی طلب پہ قابو نہیں پا پاتا ہے تو نفس کی بے قابو ہونے پر وہ کیسے قابو پائے؟ پوری دنیا میں وہ لوگ جو شاطر ہیں انہوں نے نفس سے کھلواڑ کیا ہے، بدن سے نہیں، باڈی سے نہیں، نفس سے کھلواڑ. اب نفس سے کھلواڑ کر رہے ہیں، اب نفس پر ایکسپیریمنٹ کیجئے، باڈی تو خود ہی بدل جائے گی. اور اس دنیا میں جو بہت مشہور 2-3 مذاہب کے لوگ ہیں، مثلا عیسائیت، یہودیت، اسلام، اس کے بعد پھر ایک چوتھا بت پرست اور کیا کیا، یہ سب ایک کیٹیگری میں آ جاتی ہے. اس میں سب سے شاطر جو ہے، جن کو قرآن نے کہا ہے کہ شاطر ہیں، وہ یہودی ہیں. انہوں نے نفس سے کھلواڑ کیا، انہوں نے نفس پر حملہ کیا اور علم کو توڑ مروڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کیا. جیسے اسلام نے کہا کہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، برابر ہے، کہاں برابر ہے؟ اب اس کو ان شاطر مزاج لوگوں نے توڑ مروڑ کر یہ بیان کیا جب برابر ہے تو برابر کے حق ملنا چاہیے. جب برابر ہے تو برابر سے شادی بھی کر سکتے، جب برابر ہے تو برابر کے لباس بھی پہن سکتے. انہوں نے شاطرانہ کام کیا، نفس سے کھلواڑ کیا.
علم کو غلط طریقے سے پیش کیا. سب سے پہلے انہوں نے ایکسپیریمنٹ جو کیا ہے یہودیوں نے وہ عیسائیوں پر کیا, ان کا گھیرا تنگ کیا, اور سب سے زیادہ جو یہودیوں سے نفرت کرتے تھے وہ عیسائی کرتے تھے. انہوں نے سب پر ایکسپیریمنٹ کیا ہے نا. پہلے خود آپ کریں تبھی تو آپ دوسرے سے کرا سکتے ہیں. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت, انہوں نے پہلے اپنے گھر کی عورتوں کو ننگا کیا, اپنے گھر کی عورتوں کے کم لباس کیے, اپنے گھر کی عورتوں کو بازار میں بٹھایا, پھر دوسروں کو بھی لیا. آ جائیے, انہوں نے تو کیا. نفس کھلواڑ کر رہے ہیں اور ہم اس کے قابو میں آ جاتے ہیں. لباس کا تعلق نفس سے ہے, ہیئر اسٹائل کا تعلق نفس سے ہے, داڑھی رکھنے یا مڈانے کا تعلق نفس سے ہے, کھانے کا تعلق نفس سے ہے, گھر بنانے کا تعلق نفس سے ہے. انہوں نے ہر جگہ حملہ کرنے کے بجائے سیدھا جڑ میں حملہ کیا. اگر پیڑ سوکھ رہا ہے پتوں پہ پانی ماریں گے تو پیڑ ہرا نہیں ہوگا, دھول بھلے ہی جڑ جائے. جب تک آپ جڑ میں پانی ماریں, کسی ہرے بھرے پیڑ کو سکھانا ہے اس کی جڑ کا پانی بند کر دیجیے, ایسے ڈال دیجیے, جڑیں کٹ جائیں گی, گل جائیں گی, سڑ جائیں گی, اوپر کا درخت بھی سوکھ جائے گا. ہمارا حل بھی یہی ہو رہا ہے. ہم جو دکھ رہے ہیں وہ ہے نہیں. لیکن ہر ایک کا حال ایسا نہیں ہے, اکثریت ایسا ہو. ہم جو دکھ رہے ہیں وہ نہیں ہے. ایک مسلمان ہے لیکن ہمارے اندر اسلام نہیں ہے, ہمارے اندر قرآن نہیں ہے, ہمارے اندر تعلیمات انبیاء نہیں ہے, ہمارے اندر تعلیمات اہل بیت نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں. اب اگر آپ اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو ہر ایک سے آپ پوچھیے. مثال کے طور پر اگر ہم لوگ ہندوستان میں ہیں تو ہماری مادری زبان عربی نہیں ہے, اور صرف ہم کلمہ طیبہ اگر پڑھیں تو زیر زبر کی کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں. محمدن اور محمدین اور محمدن کے بعد آہد پڑھے, آہدن پڑھے, آہدن پڑھے, نہ جانے ایسے پڑھ دیا بس, ہم سے کیا لینا دینا. ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہمارے اندر اسلام کی نشو و نما, کیونکہ جڑ میں پانی ڈالا جا رہا ہے, جڑ کا پانی سکھایا جا رہا ہے. نفس پر حملہ, جب نفس پہ حملہ ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں خود پر خود بدل جاتی ہیں, بدلنے کی ضرورت نہیں پڑتی. مثلا اسلام کا نظام لباس کے اعتبار سے بھی دیکھیں کہ ایسا لباس پہنا جائے جس سے آپ کا پورا بدن بہتر طریقے سے ڈھکا رہے. انہوں نے نفس پر حملہ کیا, کہا یہ کیا پہنے ہو, یہ کون سا کپڑا پہنے ہو, ایسا پہنو تمہاری کمر بھی دکھے, تمہارا پیٹ بھی دکھے, تمہارے سارے گراف دکھنا چاہیے. پھر اللہ نے بنائے کیوں ہے, دکھنے لگا. ایسے لباس بناؤ. قرآن مجید نے کلیئر طور پہ کہا ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. انہوں نے نفس کی خواہشات میں ہمارے نفس کو کیا چھپانے کی ضرورت ہے, سب کو جانا. ایسے لباس بنا دیے کہ شرمگاہ نہ چھپا سکے, ایسے کپڑوں میں لا کے کھڑا کیا, مردوں کو بھی, عورتوں کو بھی, بچوں کو بھی. مارکیٹ میں آپ کو کپڑا ہی نہیں ملے گا جو آپ پہنانا چاہتے ہیں, آپ وہی پہنائیں گے جو وہ بیچ رہے ہیں. اور ہم تو کپڑے بناتے نہیں. ہم بناتے کیا ہیں, ہم آپس کا فساد بناتے ہیں, آپس کی لڑائی بناتے ہیں, آپس کی نفرت بناتے ہیں. یہی بناتے. ہم کپڑے نہیں بناتے, ہم موبائل نہیں بناتے, ہم کمپیوٹر نہیں بناتے, ہم ٹیکنالوجی نہیں بناتے, ہم علم نہیں بناتے. جس کے پاس پیغمبر اکرم کی عظیم ترین حدیث موجود ہے, انا مدینۃ العلم, میں علم کا شہر ہوں, اس کے پاس علم ہی نہ ہو. وعلی بابھا, تم جس کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو علم کا دروازہ ہے.
میں علی کو اگر ایک باب دیتا ہوں، علی اس ایک باب سے یعنی ایک علم اگر دیتا ہوں تو علی اس ایک علم سے 1000 علم، اور 1000 علم میں سے پھر 1000 علم پیدا کرنے والا ہے۔ اس کے چاہنے والے کہتے ہیں ہم کو علم سے کیا لینا دینا، اس کے چاہنے والوں کے پاس علم نہیں ہے۔ ممبر پر آ گئے، جس ممبر کو ہم چومتے ہیں، ممبر چومنے کی جگہ نہیں ہے، ممبر سے نکلے ہوئے الفاظ چومنے کی جگہ ہے۔ اس ممبر سے کہا سلونی سلونی، آؤ پوچھو جو چاہو، میں آسمان کے راستے بھی جانتا ہوں، اس کا مطلب آسمان میں راستے تھے، میں زمین کے راستے بھی جانتا ہوں، اس کا مطلب زمین کے اندر اور اوپر دونوں جگہ راستے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کے سامنے مولا بیان کر رہے تھے وہ اس علم کے قابل نہیں تھے، یا تو انہوں نے جان بوجھ کر اپنی نسل کے ساتھ غداری کی اور نہیں پوچھا مولا بتائیے آسمان کے راستے کیسے، مولا اڑ کے تھوڑا جاتے دیکھو یہ آسمان کا راستہ نہیں، وہ میتھڈ بتاتے، وہ علم بتاتے، وہ راستہ بتاتے۔ آج جو دنیا ترقی پر پہنچی ہے اس سے پہلے پہنچ چکی ہوتی، تو کیا پوچھ رہے ہیں انڈے کون دیتا ہے، بچے کون دیتا ہے؟ آج بھی وہی حال ہمارا ہے۔ آپ یقین مانیے علماء کے پاس لوگ قرآن کے مسائل لے کے نہیں جاتے، حرام اور حلال کے مسائل لے کے نہیں جاتے، اگر کچھ لے جاتے ہیں جناب موسیٰ کی ماں کا کیا نام تھا، جناب عیسیٰ کی ماں کا کیا نام تھا، اس کی ماں کا کیا نام تھا، اس جگہ کا کیا نام تھا، اس شہر کا کیا نام تھا، اس ملک کا کیا نام تھا، جبکہ پوچھنا چاہیے حرام کا کیا ہے۔ خالہ زاد بھائی محرم ہے کہ نامحرم نہیں پوچھتے، اگر بتا دیا تو برا مان جاتے۔ چچا زاد بھائی محرم ہے کہ نامحرم ہے برا مان جاتے، بتا دیا اگر کہہ دیا بھیا ہمارے گھر میں آپ کو بنا کھٹکھٹائے چلے آئے، واہ بھائی ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں کیا؟ نہیں پوچھتے لوگ، یہ خواہشات نفس ہے، ڈائریکٹ نفس پہ حملہ ہے۔ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جنہوں نے بتوں کو اپنا خدا مانا ہے، ہمارے گھروں کا نظام ان کے گھر کے جیسا ہے، لہذا ہم غور کریں اس نفس کے لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، اس نفس کو قابو کرنے کے لیے احادیث پیغمبر کیا ہے۔ لوگوں نے آل محمد سے نفرت کس بات پر کی ہے، ابھی پتہ تو لگائیے، آل محمد سے نفرت کرنے کی وجہ کیا ہے، انبیاء کو پتھر مارنے کی وجہ کیا ہے، انبیاء سے نفرت کرنے کی وجہ کیا ہے، وجہ تو تلاش کریں، تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر تو یہ صفت ہونا چاہیے، ہمارے اندر تو یہ صفت ہونا چاہیے، ہماری یہ کوالٹی ہونا چاہیے، لیکن ہمارے اندر وہ چیز نہیں پائی جاتی۔ وجہ نفس، اس نفس کو ہم نے کسی اور کے حوالے کر دیا۔ ہم غور کریں قرآن مجید کی آیات پر، ہم جس کو شیطان 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 کہتے ہیں وہ کافر کیسے کہا خدا نے اس کو، کیوں کہا کافر؟ اب پڑھیے قرآن مجید، حکم الہی نہ ماننا کفر ہے، شیطان نے حکم الہی نہیں مانا، اللہ نے کہا تو کافر ہو گیا، نکل رہا میری بارگاہ سے۔ وہ جب حکم الہی نہ ماننے کی وجہ سے کافر ہو سکتا ہے کیا اور لوگ نہیں ہو سکتے؟ قرآن مجید غور کرنے کی کتاب ہے۔ ہم جس دین پر ہیں، انبیاء، اولیاء، معصومین اور علماء، آپ غور کریں، لوگ انبیاء سے کتنی نفرت تھی، کیوں؟ صرف اس لیے کہ تم جس راستے پہ ہو وہ غلط ہے اور یہ راستہ صحیح، یہ تو تھا۔ تمہارا خالق یہ بت نہیں ہے، یہ پتھر نہیں
ہے، یہ لکڑی نہیں ہے. تمہارا خالق وہ جس نے اس کو بھی پیدا کیا. نہیں ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، تم مانیں گے. اب دیکھ لی ہر نبی کی سیرت زندگی. ہم دور نہ جائیں. ہم اگر اپنے اماموں کو دیکھیں، اول امام سے لے کے اور آج ہمارے موجودہ امام تک، سب اماموں سے لوگوں نے دشمنی کیوں کی؟ کیوں زندان میں ڈالا؟ کیوں ان سے لڑائیاں کی؟ وجہ صرف وجہ ایک تھی کہ تم جس راستے پر ہو وہ خدا کا راستہ نہیں. یہ خدا کا راستہ. ہم تمہاری بات نہیں، اگر بولے تو زندان میں ڈال دیں گے، اگر بولے تو قتل کر دیں گے، اگر بولے تو زہر دے دیں گے. دے دی. نفرت کی ہی وجہ ہے آج ہمارا امام پردے غیب میں، صرف نفرت کی وجہ ہے. اور نفرت ایسی کہ آپ پیچھے دیکھ چکے ہیں. جو لوگ اس وقت موجود تھے وہ ناکام ہوئے امتحان میں. جس کا رہنما، جس کا رہبر جیل میں ہو اور وہ کیسے سکون سے سو سکتا ہے؟ میں کسی عالم مرجع کی صرف بات نہیں کرتا، امام کی بات کر رہا ہوں، معصوم کی بات کر رہا ہوں. کیسے سکون سے بیٹھ سکتا ہے؟ نفس کی خواہش، نفس کی چاہت، اس نے لوگوں کو روکے رکھا. تم کہاں جا رہے ہو؟ حکومت تمہارے خلاف ہو جائے گی، تمہارے بچوں کو کیا ہوگا، تمہارا کیا ہوگا، گھر کا کیا ہوگا؟ اس نفس نے انہیں روک لیا. اور کریں. ہم کربلا سنتے ہیں، سننے کے ساتھ ساتھ کربلا سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک ایک شہید کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک ایک بچے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک ایک خاتون کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم سننے کے عادی ہو گئے، سمجھنے کے عادی نہیں ہیں. لہذا ہم کوشش کریں اپنے معاشرے کی اس بیماری کو دور کریں اور وہ چیز لے کے آئیں جو آل محمد چاہتے ہیں، جو قرآن چاہتا ہے، جو انبیاء کی سیرت ہے. وہ ایک نظام الہی، اس کے لیے ہم سب کوشش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی محمد وعلى محمد. اللهم صل علی محمد وعلى محمد. اللهم صل علی محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوبۃ وهو الغفور الرحیم. اشهد ان محمدا نبیہ وحبیبہ وسید المرسلین وشفیع المذنبین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. حادينا وسيدنا علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين سلام الله عليها. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على إمام المتقين سيد شباب أهل الجنة حسن والحسين عليهم السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على إمام المتقين علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على إمام المتقين محمد بن علي عليه السلام. اللهم صل على محمد
امام المتقین جعفر بن محمد علیہ السلام اللهم صل على امام المتقین موسیٰ بن جعفر علیہ السلام اللهم صل على امام المتقین علی بن موسیٰ الکاظم علیہ السلام اللهم صل على امام المتقین محمد بن علی علیہ السلام اللهم صل على امام المتقین علی بن محمد علیہ السلام اللهم صل على امام المتقین حسن بن علی علیہ السلام اللهم صل على امام المتقین بقیۃ اللہ العظم حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتك علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا محترم مومنین کرام، موجودہ حالات اور موجودہ سیاست اور سیاست کا معنی ہے بدل جائے. آج کچھ اور ہے، کل کچھ اور ہوگا. اور شاید اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا ہو کہ سیاست اتنی تیزی سے بدلتی ہو کہ لوگ جب سوتے ہیں تو سونے سے پہلے سوچتے ہیں نہ جانے صبح کیا ہو، کون سی نئی لہر چلے گی، کون سا نیا قانون آئے گا، کون سے نئے لوگ آ جائیں گے، نہیں معلوم کس قوم کے ساتھ کیا ہو جائے گا. ابھی آپ دیکھیں جین قوم کے لوگ جن کے عبادت گاہوں کو لوگوں کے لیے کھولنے کا اعلان کیا حکومت نے، روڈ پر آئے، بہرحال ان کا پروٹیسٹ چل رہا ہے. کوئی نہیں سوچ سکتا ہے کہ اس کے لیے کیا ہو، چونکہ حکومت ایک ایسی لالچ ہے، حکومت شیطان کا ایک ایسا تیر ہے جو انسان سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. زد میں کون آتا ہے؟ وہ طبقہ جو کنواں کھودتا ہے اور پانی پیتا ہے، زد میں وہی آتا ہے. جو سرکاری پانی پیتے ہیں وہ زد میں نہیں آتے. غریب طبقہ، مزدور طبقہ. ایک آدمی اگر کوئی کسان یا کوئی عام آدمی لون لے لیتا ہے تو اس کے لیے وہ لون مصیبت ہوتی ہے. وہ آدمی جو سرکاری پانی پیتا ہے وہ لون لیتا ہے تو اس کے لیے اس کی قسمت کھل جاتی ہے. کام نہیں چلا، کمپنی نہیں چلی، ٹھیک ہے ہم نے معاف کر دیا، پھر سے لے لیں. یہ 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ کا معاملہ ہے جو معاف نہیں ہوتا. جو ملین اور ٹریلین میں ہوتا ہے وہ معاف ہو جاتا ہے. یہ سیاست کیوں؟ حکومت اس کے ساتھ کرے، اور حکومت کو چلانا اور باقی رکھنا اس کے سب سے بڑا جو اس کا پلر ہوتا ہے، جو کھمبا ہوتا ہے، وہ میڈیا ہوتی ہے. نئی بات نہیں ہے، آپ کے لیے تو نئی بات نہیں ہے، کیونکہ شام سے اگر کوئی مدینے آتا تھا، شام سے اگر کوئی کوفے آتا تھا تو سمجھتا تھا کہ امام علی علیہ السلام معاذ اللہ استغفر اللہ نماز تک نہیں پڑھتے. جب شہید ہوئے لوگوں کو خبر پہنچی علی سجدے میں شہید ہوتے، پوچھ رہے مسجد میں کیا کرنے گئے تھے. یہ میڈیا، تو کیا وہ میڈیا ختم ہو جاتا؟
चंद लोग होते हैं जिनको जुर्रत होती है, हिम्मत होती है, वो खुद उनके ईमान की हिम्मत, उनके नफ्स की हिम्मत। कोई भी मुल्क हो, आज उस मुल्क में उथल पुथल मची है, वजह तलाश करें। ये सियासत का नया रुख कौन बदलना, कहां से बदला जा रहा है, इनके ऑपरेटर कौन, इनको चलाने वाले, इनको फंड करने वाले कौन है। आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए, शीयत के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, यहूदियों के न जाने कितने सोशल मीडिया पर चैनल मौजूद हैं, नाम आपका है, लेकिन ऑपरेट वो कर रहे हैं, आपका डेटा ले रहे हैं। हत्ता कि आपके जो अजान के ऐप होते हैं, जब ये आप डाउनलोड कर लेते हैं तो ये अमेरिकन आर्मी को डेटा बेच दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे खबरें, न्यूज मौजूद है। सबसे अहम काम ये है, आज आपका डेटा किसी के पास है, फिर वो आपको कहीं भी उड़ा सकता है, घुमा सकता है। सियासत है, और ये सिंगल सियासत एक मुल्क की नहीं है, पूरी दुनिया को उथल पुथल, कोई किसी को मार रहा है। वो तो हमने हुकूमतें खत्म कर दी हैं, बादशाहत खत्म हो गई है, अब बादशाहों के साथ खड़े हैं। हम सेकुलर हैं, इतने सेकुलर हैं कि लोगों के घर उजाड़ देते हैं, कितने सेकुलर, लोगों की जिंदगी उजाड़ देते हैं। कितने सेकुलर हैं, आप सीरिया देख सकते हैं, यमन देख सकते हैं, अफगानिस्तान देख सकते हैं, इराक देख सकते हैं। आप किसी के यहां से एक ड्रॉप तेल चोरी नहीं कर सकते। आप मिडिल ईस्ट की खबरें सुनिए, जाइए, तेल के कुएं चोरी हो गए। सियासत ऐसी है कि दिलों में खौफ बैठ गया है कि नहीं, आप इनके खिलाफ बोल भी नहीं सकते। और जो सबसे बड़ी कारी ज़र्ब है सबके लिए, किसी एक के लिए नहीं है, वो है एजुकेशन का महंगा होना। सबके लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी कौम और जात का हो। अगर हमारे लिए महंगा है तो क्या दूसरे के लिए सस्ता है? एजुकेशन को ऐसे रास्ते पे ले जाओ कि आम लोग तालीम हासिल कर ही ना पाए। वो अपना पेट भरेंगे कि फीस भरेंगे? अगर सब पढ़ने लगेंगे तो हमें सस्ते मजदूर कहां से मिलेंगे? औरतें समझती हैं कि नहीं, दुनिया की सियासत ने हमें हक दिलाया है। हक नहीं दिलाया, तुम्हें बेचा है। तुमको बेचा है बाजार में। रिसेप्शन पे आप जाइए, जहां भी जाइएगा आपको खवातीन लड़कियां बैठेंगी। क्यों? शर्त है कि भाई यहाँ बैठना है, खूबसूरत लड़की की दरकार है। प्लेन में उड़ना है तो खूबसूरत लड़की की दरकार है। तुम्हें बेच रहे हैं और तुम ये समझ रही हो कि नहीं, हमको तो हक दिला रहे। इस्लाम तुम्हें हिफाजत के दायरे में रखता है। इस्लाम मर्द को हुक्म देता है कि इसकी हिफाजत करना तुम्हारी जिम्मेदारी हो। ये कहते हैं कि नहीं, तुम बाहर निकलो। वो खुश है, अपनी इस्मत, अपनी इज्जत, अपना हुस्न, अपना जिस्म, नई सियासतें। हमारे महाराजा ने इस पर किताबें लिखी, बहुत पहले से लिखी हुई है। इससे पहले औरतें काम नहीं करती थी। मर्द मजदूर महंगे हो गए, उनको सस्ते मजदूर चाहिए थे। कारपोरेट को मीटिंग की तो कैसा कहेगा, ठीक है, ये जो घर में औरतें बैठी, इससे सस्ता कौन मिलेगा? इमोशनल होती हैं, जो अपने घर के लिए, खानदान के लिए फ्री में काम करती हैं। तुम थोड़ा सा पैसा दोगे, राजी हो जाएगा।
सस्ता मजदूर ढूंढ के लाए निकाल के, ठीक है। आज सियासत से मुकाबला करने के लिए, दौलत से मुकाबला करने के लिए ज़रूरत है हम सब मिल के अना मदीनतुल इल्म व अलियुन बाबुहा हदीस को इतना पढ़ें कि हमारे बच्चों की रगों में इल्म दौड़े, यहूदियत और ईसाइयत न दौड़े, अली दौड़े। इसको इल्म पर बात हो रही है। हमारी आपस की लड़ाइयाँ हैं तो तौबा का दरवाजा सबके लिए खुला है। नमाज शब में उसकी मग़फ़िरत की दुआ कर, खुदाया इसको भी माफ कर दे, हमको भी माफ कर, और हम सबको ऐसे खड़ा कर जैसे करबला के 72 खड़े थे एक साथ। उन 72 में बच्चे भी थे, उनके साथ में खड़ी हुई ख़वातीन भी थी। सबका ईमान, सबका दीन, सबकी सोच, सबकी फिक्र एक ही थी उस टाइम में, वो थी हिफाजत दीन, हिफाजत कुरान, हिफाजत निज़ाम इलाही। लिहाजा हमारी भी कोशिश होना चाहिए, हमारी रगों में इल्म में आले मोहम्मद दौड़ना चाहिए। तो ये बच्चा बेहतरीन साइंसदान बनेगा, बेहतरीन इंजीनियर बनेगा, बेहतरीन डॉक्टर बनेगा। हमने अना मदीनतुल इल्म व अलियुन बाबुहा की हदीस को भुला दिया है, लिहाजा सियासत हमारे ऊपर गालिब आ गई, लिहाजा हुकूमत हम पर गालिब आ गई, लिहाजा हम कमजोर समझे जाने लगे। हम फिर से उठ खड़े हों, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों पे बल चले। इल्म उनके पास नहीं, इल्म तुम्हारे पास है। और वाक़ईन अगर उस जमाने के लोगों ने इमाम अली अलैहिस्सलाम के इल्म से फायदा उठाया होता, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के इल्म से फायदा उठाया होता, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इल्म से फायदा उठाया होता, तो आज जो दुनिया की तरक्की हुई है कई 100 साल पहले हो चुकी होती। आज कहीं और गए होते, इससे आगे होते। आज चंद ग्रह तलाश किए उस, आज जाके उस वक्त अगर उनके इल्म से फायदा उठाया होता, लेकिन ख्वाहिशात नफ्स ने, हुकूमत ने, लालच ने इल्म से दूर किया और आले मोहम्मद की दुश्मनी पे लाके खड़ा कर दिया। निज़ाम इलाही से दूर किया, निज़ाम शैतानी पे लाके खड़ा कर दिया। मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार बाप मोहम्मद